اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا جو خاص طور پر مضمون ہے کہ بنی اسرائیل قرآن مجید میں توریت میں تحریف کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا، اور اس نظریے کو وہ لوگ لے کر آگے چلے، انہوں نے پروان چڑھایا جو اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہے تھے، جس کو قرآن مجید نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ مجھ سے انہوں نے من گھڑت باتیں جو تھیں بیان کرنا شروع کیا، اور اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور اس سے پھر انہوں نے روزی کمائی۔ ان کا پھر یہ عقیدہ بنا، اس عقیدے پر پھر بنیاد بنی۔ تو قرآن مجید نے وہ جو ان کا عقیدہ اور نظریہ سوچ بنی، اس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید ایک مضمون بیان کرتا ہے، خواہ ایک رکوع میں کرے، 2 رکوعوں میں کرے، 3 رکوعوں میں کرے، لیکن اس مضمون کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ وہ مرکزی خیال قرآن مجید نے بیان کرنا ہوتا ہے اس مضمون کے درمیان میں یا کسی مقام پر، لیکن اس کی ذہن سازی امت مسلمہ کی کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے جیسے قرآن نازل ہوا، ویسے ویسے صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ صحابہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی اور تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، تو جیسے حکم ہوتا وہ عمل کرتے۔ لیکن بعد میں آنے والی دنیا، یعنی صحابہ، تابعی، تبع تابعی، عام آدمی کا وہ کون سا دور ہے؟ آج عام آدمی کا دور ہے، اور ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کے حکم کو سننے اور ماننے کے لیے پہلے اس کی ذہن سازی، تربیت، کہ یہ بات سن کر مان بھی لے گا کہ نہیں، تو قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ میں آپ کو اور حوالے دیتا ہوں۔ قرآن مجید اپنی مرکزی خیال کو بیان کرنے کے لیے پہلے امت مسلمہ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت آپ پڑھیں گے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، لیکن اس کی پیش بندی کیا ہوئی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں سے اس کی پیش بندی کی۔ اسی طرح قرآن مجید نے جہاں سود کے مضمون کو بیان کیا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی پیش بندی کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہاں سے پیش بندی کی ہے۔ اسی طرح یہ مضمون ہے، اس کا یہ مرکزی خیال جو ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے اس آیت میں جو ہم اب پڑھنے چلے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ روان ترجمہ سنیے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، عند اللہ عہدن، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ پس اگر اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے یا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے،
فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے روان ترجمہ سنا، لیکن کمال اس آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا ہے کل کہہ کے کہ اے نبی آپ ان سے کہیں۔ اب تک جتنا آپ نے قرآن پڑھا اس میں کل کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات ہوئی، اور عقیدہ بنیاد ہوتا ہے جس پر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمارت کیسی؟ جو خشت اول ہے وہی اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو عمارت کیسی ہو؟ گویا اس پہلی اینٹ کا جو مقام ہے یقیناً وہ ایک بنیاد ہے۔ تو یہ ان کا یہ عقیدہ بنا کیسے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ یہود کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے 40 دن کے لیے بچھڑ گئے تھے، کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے ہم کلامی کے لیے، اور ان کے پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ اس اعتبار سے بنایا کہ ہر وقت نبی ہمارے پاس موجود رہے، اور ہم وہ نبی ان کی حاجتیں پوری کرتے رہے، اللہ سے ہم کلامی کرتے رہے اور ان کی حاجتیں پوری کرتے رہے۔ تو انہوں نے عقیدہ نظریہ یہ بنا لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ میں پھینکا بھی تو ہم 40 دن کے لیے وہاں رہیں گے۔ جتنی دیر موسیٰ علیہ السلام ہم سے دور رہے اتنی دیر ہمیں آگ چھوئے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں یہ جو ان کی سوچ ہے یہ آج امت مسلمہ میں بھی ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹے، اور ان کے اندر شفاعت باطلہ کا یہ جو عقیدہ تھا اور جو پیدا ہوا اور جو امت مسلمہ تک پہنچا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ اے نبی آپ اس سے کہیں کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اور اگر اللہ نے کوئی ان سے وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ جو بات قرآن مجید میں کہی یہ شیطان کا وصف ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں شیطان کا وصف بیان کیا دوسرے پارے کی آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک شیطان تم کو حکم دیتا ہے برائی کا اور فحشی کا، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات منسوب کرو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس آیت کے آخر میں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم یہ کہو یا کیا تم یہ کہتے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو یہ ہمارے روزانہ منہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر اللہ کے کاموں میں ایسی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کا عمل ہے۔ ایسا ہی ہونا تھا، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، اللہ کرے گا، یہ جو ہمارے جملے ہیں یہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون پر صادر آتے ہیں۔ بہرحال آیت آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔